اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید الابی القاسم والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھتے ہیں توجہ ہے عزیزان محترم تھکے ہوئے تو میری طبیعت خراب ہے مگر آپ میرے ساتھ ایسا پیش آئیے گا کہ مجھے محسوس نہ ہو کہ میری طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے مسلسل گفتگو کی جا رہی ہے اسرار آل محمد پہ ان حقیقتوں پہ جن حقیقتوں سے علماء بھی بے خبر ہیں توجہ ہے آل محمد کے چمن سے جتنی میری بساط اور جتنی میری حیثیت ہے پھولوں کو توڑ توڑ کے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کوشش کیجیے گا میرے ساتھ بولنے کی گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا میرے ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عالمین پہ گفتگو کریں گے کہ عالم کسے کہتے ہیں یعنی زمانہ یہ جو زمانے کی گردشیں ہیں یہ کیا ہوتا ہے شدید اغنیاء نیند ٹھیک ہے توجہ ہے اور تھکن دور کرنے کے لیے بآواز بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد پہلے جملہ وصول کیجئے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے قسم ہے عصر کی توجہ ہے یا نہیں تھوڑا تھوڑا بولیے گا قسم ہے عصر کی ہم نے سورہ یعنی عصر کو پورا موضوع گفتگو نہیں لانا ہم نے لفظ عصر پہ گفتگو کرنا ہے عصر کیا ہے علماء نے کہا کہ عصر سے مراد زمانہ ہے حالانکہ عصر سے مراد زمانہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کسی ایسی شے کی قسم کھا سکتا ہی نہیں جس کا تعلق فنا سے ہو میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیے تاکہ میرے ساتھ ملنے کی کوشش کیجئے کسی ایسی شے کی قسم نہیں کھا سکتا جس کا تعلق فنا سے جیسے کہ امام زمانے کی زیارت ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان معلوم ہوا عصر اور شے ہے زمانہ اور چیز ہے اب یہ گفتگو ہم نے آگے جو بڑھانی ہے علم فلسفہ کے تحت کہ عصر کہتے کسے ہیں گھبرائے بھی تو نہیں ہے نظر کیا گفتگو موضوع تھوڑا مشکل ہے اس لیے میرا ساتھ دیجئے گا عصر کسے کہتے عصر برس قسمت عصر کی 3 اقسام عصر ایسی شے کو کہتے ہیں جو فنا نہیں ہے میں لفظ شے استعمال کروں ٹھیک ہے نا سرکار آپ اپنے مجمع کو سمجھائے کہ میرے ساتھ تھوڑا بولیں میرے بھائی تم بھی مجمع کو سمجھا آپ بھی سمجھے تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں عصر کسے کہتے ہیں زمانے کی 3 اقسام اس کائنات کے ظاہر میں اس کائنات کے باطن میں زمانے کی 3 اقسام ہیں پہلا زمانہ ہے عالم زمانی یہ زمانہ دوسرا زمانہ ہے عالم ظاہری اس سے اوپر والا زمانہ ایک ہے عالم سرمدی اس سے اوپر والا زمانہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے اس زمانے میں جسے عالم زمانی کہتے ہیں اس میں رہنے کے لیے جسم اور روح
دونوں کا ہونا اشتراک ہے، یعنی یہاں پہ رہے گا وہی جس کے پاس جسم بھی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں. اس زمانے میں رہنے کے لیے، جن کو میرے گفتگو سمجھ آئے میرے ساتھ بولے، میرا حق ہے یہ. اس زمانے میں رہنے کے لیے جسم اور روح دونوں کا لازم اور ملزوم ہونا شرط بالمشروط ہے. یہاں رہنے کے لیے، یعنی دیکھیے نا، ہمارا بڑا قریبی مر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دفن کرو. اس لیے کہ اب وہ بیکار، اس کے اندر روح نہیں ہے. اس زمانے میں عزت اسے ملے گی جس کے پاس جسم بھی ہے، جس کے پاس روح بھی ہے. اس سے آگے جو زمانہ ہے اسے کہتے ہیں عالم دہری. اس میں جسم کی ضرورت نہیں، صرف روح کی ضرورت ہے. وہاں صرف روح جائے گی، جسے چوتھا آسمان کہتے ہیں. چوتھے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک یہ منزل ہے. اس کے اندر وہی رہے گا جس کے پاس روح ہے. وہاں جسم نہیں جا سکتا. وہاں فرشتے رہتے ہیں، وہاں انبیاء رہتے ہیں. انبیاء نہ جسم رکھتے ہیں، فرشتے نہ جسم رکھتے ہیں. دونوں روح مطہرات و مبارکات ہیں، وہاں قائم و دائم ہیں. اس سے آگے ہے عالم سرمدی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہاں صرف ہویت ہی ہویت ہے، وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہے. وہاں نہ جسم جا سکتا ہے نہ روح جا سکتی ہے. میرا توجہ نہیں کرنے والا مجمع میرا ساتھ نہیں لینا. یعنی یہاں رہنے کے لیے جسم اور روح دونوں کو ضروری ہے. اس سے آگے جانے کے لیے صرف روح ضروری ہے. اس سے آگے جانے کے لیے نہ جسم کی ضرورت ہے نہ روح کی ضرورت ہے. دیکھیے میں بات ابھی بھی نہیں سمجھا پایا. محمد مصطفیٰ ہمارے پاس آئے، وہ جسم اور روح دونوں لے کے آئے، کیونکہ گفتگو ان سے کرنی ہے جن کے پاس جسم بھی ہے، روح بھی ہے. اللہ نے اب اس محمد کو واپس بلانا ہے تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جو ہی محمد کو بلایا تو محمد کے اوپر واجب ہو گیا کیا محمد نے پہلے اس جاگیر میں جانا ہے جہاں صرف روحیں ہیں، تو جسم یہی چھوڑ دیا. مجھے مشکل ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھنا چاہ لیجیے؟ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ سلطان صاحب میرے خیال سے تھکے ہوئے ہیں لوگ تھکے ہوئے ہیں. اگر ایسا تو نہیں میرے ساتھ کرے، آپ ایسا تو نہیں کریں. اگر ایسے کریں گے تو بات تو آگے بڑھے گی نہیں. محمد مصطفیٰ کو جب اوپر بلایا گیا تو جسم یہی چھوڑا. اب محمد مصطفیٰ دو روحیں ہیں، ایک روح جبریل ہے، ایک روح محمد ہے. اب یہ دونوں روحیں اس کائنات میں قدم رکھتے ہیں جس کائنات کا نام ہے عالم داہری. وہاں سے وہ روحیں ہی روحیں اور کوئی نہیں ہے. ان دو روحوں میں یہ دو روحیں مل گئی. اب یہ روحیں چلی کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا، یعنی کہ سدرۃ المنتہا تک یہ منزل آتی ہے. اس سے آگے روح نہیں جا سکتا، اس سے آگے جسم نہیں جا سکتا. جملہ کہہ دوں دیدار محترم، وصول کرنے کی ہمت ہے نا؟ میرے ساتھ بولیں گے، بازو ذرا پھیلائیے. میں بات آگے کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. اپنی بغلوں سے اپنے ہاتھ نکال دیجیے تاکہ جملہ وصول کر لیجیے گا. جو ہی محمد مصطفیٰ انبیاء سے مل کے جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، محمد مصطفیٰ نے کہا اب آگے تو روح نہیں جا سکتی نا، آگے جسم نہیں جا سکتا نا. آگے محمد مصطفیٰ نے کیا کہا؟ یا جبریل تو کندھے کو چلو میرے ساتھ. دست بدستہ کہتا ہے یا محمد قولوا للہ لا یفرق المخلوق. آپ جائیں، اللہ نے منع کیا ہے کہ اس حد سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی. اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی، آپ جائیں. آپ جائیں، اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی. تو معلوم ہوا جبریل کو معلوم ہے کہ محمد مخلوق نہیں ہے. جبریل کو معلوم ہے، جبریل کو ادراک ہے، جبریل کو شعور ہے کہ محمد مصطفیٰ مخلوق نہیں ہے. اب محمد آگے بڑھتے ہیں. توجہ میں نے شروع ہو چکی ہے عزیزان محترم، میرا جملہ ضائع نہیں کیجیے گا. 85,000 مقاموں کو عبور کیا محمد مصطفیٰ نے. اب وہ منزل آگی جہاں صرف ہویت ہے. جب محمد اس جاگیر میں داخل ہوئے، محمد کے پاس نہ جسم ہے
محمد کے پاس نہ روح ہے، محمد ہمارے پاس آئے تھے کیونکہ ہم سے بات کرنی تھی۔ اب جب وہاں جائے گا تو محمد ہو بہو اس جیسا ہو جائے گا کیونکہ اس سے بات کرنی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرائے تو نہیں ہے نا؟ اب محمد مصطفیٰ اس جاگیر میں قدم رکھتے ہیں، آواز الہی آتی ہے، توجہ ہے؟ اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کہا یا حبیب لا یخوف، خوف نہیں کرو، یہاں صرف یا تو ہے یا میں، ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اب محمد مصطفیٰ نے یہ جملہ سنتے ہی بیان نہ لائے روکا بے تقدم ہی، محمد مصطفیٰ نے نالین اتاری۔ میں خدا کی قسم چھوڑ دوں گا، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں آپ کو معراج کروانے کی نیت میں بیٹھا ہوں اور آپ ایک کھاڑیاں سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ محمد مصطفیٰ نے نالین اتارنے کی کوشش کی، اس بے زبان کی زبان سے جملہ نکلا یا محمد لا مثل موسیٰ، تو موسیٰ نہیں لے آ، تیرا جوتا بھی چلے گا۔ چلے گا کبھاری لا اتارنا کہ تو چاہتا ہے کہ میرا عرش تیرے جوتے کے تلوے کا بوسہ نہ لے۔ آپ نے توجہ نہیں کی دیدار محترم، اب رسول کا جوتا وہاں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے دیدار محترم، یہ میرا جملہ نہیں ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ مرزا یوسف حسین ندیہان بھی بہت بڑے علامہ ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں رسول کا جوتا اس لیے اوپر گیا کہ محمد مصطفیٰ بتانا چاہتے تھے کہ تم میرے جیسے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم تو میرے جوتے جیسے رہے ہو۔ توجہ دلائے محترم کیجئے، میں بات آگے بڑھے گی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ اب محمد مصطفیٰ وہاں پہنچے جہاں پہنچنے کا مکان ہی نہیں۔ سرکار میرے خیال سے موضوع یہ نہیں ہونے چاہیے کہ محمد وہاں گئے، موضوع تو یہ ہونے چاہیے وہاں سے آ گئے۔ وقت نہیں ہے وغیرہ اس میں گفتگو کی جاتی، کیونکہ یہاں سے جو گیا واپس آیا نہیں، کیونکہ یہاں سے جو جاتے ہیں وہ مخلوق ہوتے ہیں، خالق کی مرضی جب جائے جب آئے۔ لیکن اب محمد مصطفیٰ نے وہاں قدم رکھا جہاں جاگیر الہی بالخصوص، ابھی جوتا نہیں اتار، جوتا لے محمد جو جوتا لے جو ہے یہ نہیں ہے، محمد جوتا لے آئے۔ کہاں جوتا ہے رسول کا؟ وہاں جہاں وہاں نہیں ہے۔ سمر مجمع، یہ درمیان والے سامعین خاموش بیٹھے ہیں، شاید ان کو رسول کا جوتا ہضم نہیں ہو رہا، توجہ کیجئے گا، اور جو نہیں بولے گا اس کے اوپر رسول کا جوتا آ جائے گا۔ میرے ساتھ بولیے، توجہ کیجئے گا، کائنات کے اوپر رسول کا جوتا، الہ نالین نبی رسول بیعود میں نبیین میں موسیٰ تہی عیسیٰ ابن مریم کلیمت اللہ فی المساجد هو الکعبۃ فی القرآن فی المشارق والمغارب شمال جنوب هو الى البین المرء رسول النالین کا حدیث ہے کہ پوری کائنات کے اوپر ہے رسول کی جوتی۔ بولیے دیدار محترم، بہت توجہ کیجئے گا، جن کی زبان ہے، پوری کائنات کے اوپر رسول کی جوتی، کائنات نیچے جوتی اوپر۔ کھالیاں والے جو سمجھ آئے میرا داد مجھے داد دیجئے گا، کائنات کے اوپر رسول کی جوتی، کائنات نیچے، آدم نیچے جوتا اوپر ہے، نوح نیچے جوتا اوپر ہے، ابراہیم نیچے جوتا اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے، جوتا نیچے ہے، مساجد نیچے ہے، جوتا اوپر ہے۔ کیا کروں گا؟ کیا پریشان ہو گئے؟ آپ نیچے جوتا اوپر، میں نیچے جوتا اوپر، صحابہ نیچے جوتا اوپر، عربین نیچے جوتا اوپر،
آج بھی نیچے جوتا عام آدمی کا نہیں، رسول کا جوتا ہے. کتنا پاک جوتا ہے رسول کا، کتنا طاہر جوتا ہے رسول کا، کہ کائنات نیچے ہے اور جو رسول کا جوتا اوپر ہے. ان جوتوں کے اوپر رسول کے قدم ہیں، ان قدموں کے اوپر رسول کی ٹانگیں ہیں، ان ٹانگوں کے اوپر رسول کا شکم ہے، ان شکم کے اوپر مہر نبوت. پریشان تو نہیں ہے نا؟ ہم نے نبوت علی بت توڑنا ہے. سمجھ گئے؟ ان کو میں داد دیتا ہوں. میں حق کے داد غاصب کرنے والا بندہ نہیں ہوں. میں جو داد کی جس کا حق ہوتا میں دیتا ہوں. علی یہ بت توڑنے ہیں. علی نے جو جوتا اتارنے کی نیت کی، محمد نے کہا میرے دوست تو نے مجھے وہاں منع نہیں کیا، میں تمہیں یہاں منع نہیں کیا. یہ تو 6ٹھی 7ویں 8ویں کے سلیبس میں بھی یہ پڑھایا جا رہا ہے. یہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اور یہاں علی آ جاؤ. میرا سمن مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا. علی آ جاؤ. علی جو سوار ہوئے، جیسے آپ ڈر گئے ہیں نا، کچھ لوگ بھی ڈر گئے کہ یا رسول اللہ یہ توہین رسالت نہیں، یہ توہین توحید نہیں. کہ خبردار، تم کیا جانو کہ ادب توحید کیا ہے، تم کیا جانو کہ معرفت رسالت کیا ہے. یہ لکھا ہے لا الہ، یہ ہے محمد رسول اللہ، یہ کوئی غیر نہیں ہے. علی ولی اللہ. حبیب جوتا لے آؤ، بات بھولے تو نہیں ہے. اب رسول چلے، وہاں کوئی نہیں، وہاں صرف محمود ہے اور عقل سے محمود ہے. میرے لفظ نہیں ضائع کیجیے گا، بارے آپ کو مولا کا واسطہ ہے. اب وہاں پہ حجاب ہے. اچھا ایک لطیفہ بات کروں، لطیف، بڑی لطیف سی بات ہے، اشارہ اجازت دیں گے؟ آپ نے علماء ذاکرین سے سنا ہوگا کہ 2 کمان کا فاصلہ سنا ہے نا؟ سورہ نجم میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مورخین نے اور قرآن کے ترجمے کرنے والے علماء نے لکھا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قریب آؤ. بس اللہ اور محمد میں 2 کمان کا فاصلہ تھا. اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ جو 2 کمان کا فاصلہ ہے، یہاں کون ہے؟ فتویٰ پھر مجھ پہ ہے کہ میں توحید کرتا ہوں. آپ نے قرآن میں لکھ دیا کہ یہاں درمیان میں کوئی نہیں. وہاں اللہ تھا، کیا اللہ وہاں بیٹھا تھا؟ جو ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ وہاں بیٹھا تھا؟ حضور اللہ بیٹھ جائے تو اللہ نہیں، اور اگر نہ مانے تو مسلمان نہیں.